نئے نئے طریقے سے مسلمانوں کے مال لوٹے جا رہے ہیں۔ میں نے بخاری پڑھی، مجھے کہیں بھی باب عید میلاد النبی نظر نہیں آیا۔ میں نے مسلم پڑھی، مجھے کہیں بھی باب عید میلاد النبی نظر نہیں آیا۔ مجھے عید قربان کا باب بھی نظر آیا، مجھے عید فطر کا باب بھی نظر آیا۔ تیری نظر میں ہی فطور ہے، بخاری کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تیری نظر میں ہی فطور ہے، بخاری کا کوئی تجھے نہیں نظر آیا۔ میں دکھا دیتا ہوں، ایک اندھے بندے کو 12 بجے آپ میدان میں کھڑا کریں، دن 12 بجے، اس سے پوچھیں بتا کتنے سورج ہیں، تو جواب کیا دے گا؟ کوئی بھی نظر ہے، اور سنی ہوئی بات اور ہے کہ ایک ہے، کوئی بھی مجھے نظر ہے، تو قصور اب میرے خیال میں سورج کا ہی ہوگا۔ آپ نے بولا نہیں ہے جس طرح بولنا چاہیے۔ اندھے کو اگر سورج نظر نہ آئے تو قصور اندھے کا ہے، یہ تو صرف ظاہری اندھا ہے، یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ اور جس کو مصطفیٰ کی شان قرآن و سنت میں نظر نہ آئے وہ صرف ظاہری اندھا نہیں ہے، وہ ایمان کا اندھا ہو گیا، وہ ایمان کا۔ میں نے کہا تجھے نظر نہیں آیا میلاد، بخاری سے میں دکھا دیتا ہوں۔ حضور پاک کے چچا ہیں، اگرچہ کافر ہیں اپنی جگہ، لیکن آپ کے چچا ہیں، نام ہے ابو لہب، کنیت ہے ابو لہب، لقب ہے ابو لہب۔ کتنا بڑا کافر ہے، پوری ایک سورت اس کی مذمت میں نازل ہوئی۔ میں مختصر کروں، کافر نماز پڑھ لے ثواب آپ نے کہنا نہیں ملتا، کافر نماز پڑھ لے ہماری طرح ثواب، کافر زکوٰۃ دے ہماری طرح ثواب، کافر صدقات و خیرات کرے ہماری طرح ثواب، کافر ہماری طرح رمضان میں روزہ رکھ لے ثواب، کافر ہماری طرح کسی غریب بچی کی ہیلپ کر دے، یتیم کی، اس کے گھر راشن بھیج دے ثواب۔ بات ختم کریں، کوئی بھی نیکی کا کام کرے ثواب۔ میں نے کہا بے ایمان تو کہتا ہے بخاری میں میلاد کا ذکر نہیں ہے؟ ہم نے تو دیکھا قانون ہی ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم نے تو بخاری میں میلاد کا ذکر یوں دیکھا کہ قانون یہ ہے کہ کافر کوئی نیکی کرے اس کو ثواب۔ تو بخاری میں امام بخاری نے حدیث نقل کی، جناب عباس حضور کے دوسرے چچا اس حدیث کے اندر ہے، فرماتے ہیں ہم نے، جناب عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم نے اپنے بھائی ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا اے کیسے گزر رہی ہے؟ کہتے جی جب سے مرا ہوں عذاب میں۔ گستاخ رسول جو تھا، عذاب میں ہاں کہتا ہے، البتہ جب آتی ہے پیر شریف کی رات۔ دیکھنا میلاد بخاری میں ایسے ہے کہ کافر کوئی عبادت کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن میلاد بھلے نبی سمجھ کے نہ بھی خوشی منائے تب بھی کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ کہتا جی جب آتی ہے پیر شریف کی تو اس رات مجھے اس انگل سے کچھ چوسنے کو ملتا ہے، کچھ پیاس بھی بجھ جاتی ہے، عذاب بھی کچھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو پوچھا وہ کیوں؟ کہا جی اس لیے کہ جب میرا بھتیجا پیدا ہوا تھا، جملے بھی سنیں بخاری کے، جب میرا عبداللہ کا لخت جگر، عبد المطلب کا لخت جگر نور نظر جب پیدا، تو میری ایک خادمہ نوکری لونڈی، میری نوکرانی لونڈی خادمہ کنیز نے آ کے کہا اے ابو لہب تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے، اے جملے بڑے ہیں، اللہ نے تجھے، میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی منائی، اس کو کہا جا تو آزاد ہے، جا تو، حضور کی ولادت، حضور کے میلاد کی خوش خبری دی لونڈی نے وہ اپنے آقا کو جو حضور کے چچا ہیں لیکن کافر ہیں، لیکن اس نے کہا آپ کو بھتیجے کی ولادت اور میلاد کی کیا ہو؟ اس نے کہا میں نے آپ کو، کہتے جی بس اسی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ اب لکھا یہاں پہ علامہ زرقانی نے کلام فرماتے ہیں وہ کافر تو مسلم، وہ کافر تو، دوسرا فرق کہا اس نے بھتیجا سمجھ کے خوشی کی، تو بے مثال نبی سمجھ، تو اس نے زندگی میں ایک بار خوشی کی، تو ساری زندگی ہی مصطفیٰ کے نام لگائے ہوا ہے، ساری زندگی ہی مصطفیٰ کے نام لگایا ہوا ہے۔
وہ کافر اس کو عبادت کا کوئی اجر و ثواب، اور تو مواحد تجھے رب عبادت پہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ اب یہاں آ کے علامہ زرقانی کہتے ہیں یقین مان، میں قسم اٹھا کے بھی کہہ سکتا ہوں اگر میلاد مصطفیٰ کی خوشی پہ خرچ کرنے سے، بخاری کے حوالے سے رب کافروں کو نواز رہا ہے تو ماننا پڑے گا مسلمان پہ تو رب بہت زیادہ فضل و کرم فرمائے گا۔ اب بخاری میں میلاد ہے لیکن اندھوں کو نظر، بخاری میں میلاد ہے لیکن اندھوں کو نظر۔ ترمذی ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اندھوں کو نظر۔